الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا الحمدللہ یہ فخر رش کی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ کیا اور قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا ایمان کو جو روکنے والی چیزیں ہے اس کو کہتے ہیں موانعات ایمان یعنی موانعات ایمان مطلب کیا ہے ایمان کو روکنے والی چیز ہے مطلب یا تو ایمان رہے گا یا تو وہ موانعات رہیں گے موانعات ایمان رہیں گے مطلب وہ موانعات ایمان کیا ہے ایمان کو روکنے والی چیز ہے اب موانعات ایمان جو ایمان کو روکنے والی چیزیں کیا ہے کتنی چار اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہے جو موانعات ایمان ہے یعنی اگر یا تو وہ چار چیزیں رہے گی چار میں سے ایک یا چار چیزیں رہے گی یا ایمان رہے گا اب وہ چار چیزیں کیا ہے موانعات ایمان کون سے ہے ایک کفر ہے ایک شرک ہے ایک نفاق ہے ایک ارتداد ہے کفر شرک نفاق ارتداد یعنی یہ چار چیزیں کیا ہے ایمان کو روکنے والی چیزیں مطلب یا تو ایمان رہے گا یا کفر رہے گا یا تو ایمان رہے گا یا نفاق رہے گا یا تو ایمان رہے گا یا شرک رہے گا یا تو ایمان رہے گا یا ارتداد رہے گا تو ایمان کی تمام یہ چیزیں ضد ہے مطلب ایمان یعنی ایمان مطلب دل کی صفائی دل پاک دل اللہ کے پاس اور جو موانعات ایمان ہے کفر شرک نفاق یہ کیا ارتداد کیا ہے یہ دل کی ناپاکیاں ہے یا تو ایمان رہے گا یا چار چیزیں رہے گی اب یہ چار چیزیں میں سے چلا ہم سمجھیں گے کہ نفاق کیا ہے اب قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ آیت نمبر 67 اور 68 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرما رہے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک طرح کے ہیں یعنی جو منافق مرد ہے منافق عورتیں منافق بولتے کس کو ہے منافق اس کو بولتے اس کا ڈیفینیشن جو اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ جس کا ظاہر اور باطن الگ ہو جس کی زبان پر ایک چیز ہو اور دل میں کچھ ہو یعنی اس کا عمل ایک اس کا ارادہ ایک یعنی ظاہر ایک ہے اس کا باطن ایک ہے زبان پہ ایک چیز ہے اس کے اور اندر دل میں ایک چیز ہے مطلب زبان پہ کلمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی میرا الہ نہیں مگر دل میں غیر کو مالک غیر کو رازق غیر کو جو ہے نا حاجت روا سمجھنا یہ زبان اور دل میں ڈفرنس آ گیا زبان اور دل میں اپوزیشن آ گیا تو جب یہ زبان اور دل الگ الگ ہو جاتے ہیں تو نفاق کیا ہوتا ہے کہ زبان ایک ہے دل میں ایک ہے یہ رہنا کیا ہے دل میں ایک ہونا ہے نفاق تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے تو فرما رہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب کے کام ایک طرح کے سب کی ایک ہی چال ہے سب کا ایک ہی طریقہ ہے مطلب یہ موانعت ایمان یہ نفاق کیا ہے منافق مرد بھی ہو یا منافق عورتیں ان کی چال ان کی حرکت یہی چاہیے مطلب دونوں بھی ایسی ہے ان کی زبان بھی ایک اور جو ہے نا ان کا دل میں کچھ زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے اب ان کے عمل بتاتے ہیں اب ان کا عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویغضون ایدیہم برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ منافقین کا عمل کیا ہوتا ہے برے کام کرنے کو کہتے ہیں اگر دیکھیے اب آج فی زمانہ کیا ہے ہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ برائی کا حکم دیا جا رہا ہے نیکیوں سے روکا جا رہا ہے اب یہ منافقین کی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی آیا ہے کہ منافقین کیا کرتے ہیں برائی کا حکم دیتے اور نیکی سے روکتے ہیں اور ایمان والا کیا کرتا ہے برائی سے روکتا
اور نیکی کرنے کا حکم دیتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ایمان والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا, اور جو منافقین یہ شیطان کا طریقوں کو اپناتے ہیں, ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ برائی کا حکم دیتے, برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے روکتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں, مطلب ایمان والے کی علامت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے صدقات کا, خیرات کا, چیریٹی کا, تو فوراً لبیک کہہ کے مولا کی راہ میں قربان کرتے, سوچتے نہیں وہ لوگ, کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا, اب راہ میں لگا دینا ہے مولا کے, اللہ کا حکم آ گیا, اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے. تو ایمان والا جب اللہ کا حکم آتا سوچتا نہیں. مگر جو منافقین اور مرد ہوتے ہیں, منافقین عورتیں, ان کی علامت کیا بتائے گی, دوسری علامت یہاں پر بتائے گی کہ ہاتھوں کو بند رکھتے, یعنی ہاتھ کو کھولتے نہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے خرچ کرنے کا, وہ ہرس کی وجہ سے, ہوس کی وجہ سے خرچ نہیں کرتے. یعنی ان کے اندر بخل ہوتا ہے, یعنی ان کے اندر ایمان کیا ہوتا ہے, مال پر ان کا ایمان ہوتا ہے, اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ہے. اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں جو نا منافقین. تو نفاق کیا کیوں آتا ہے, زبان اور دل جب ایک نہ ہو, زبان اور دل میں فرق نہ ہو, زبان اور دل میں جو ہے نا, زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو, تو یہ نفاق آتا ہے. تو نفاق آنے والا کیا کرتا ہے, منافقین جو ہوتے ہیں ان کا عمل کیا بتایا گیا, ایک تو نیکی کا حکم نہیں دیتے وہ لوگ, برائی کا حکم دیتے, اور برائی سے نہیں روکتے لوگ, نیکیوں سے روکتے. اور دوسرا عمل جو منافقین کا بتایا گیا ہے, بے شمار عمل ہے, مگر ان آیتوں میں جو بتایا گیا, بظاہر جو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے مال خرچ کرنے کا تو بخل کرتے, سوچتے ہیں کل کرتا ہوں پرسوں کرتا ہوں, مطلب وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میرے کو تو یہ خرچہ ہے, ایسا خرچہ ہے, خرچہ ہے. تو خرچ کرنے کی بات آئی, سوچتا ہے بندہ, مطلب وہ منافقین کی حالت. تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم دے, ایمان والا کیا کرتا, فوراً جب زکات نکالنے کا حکم ہے, صدقات نکالنے کا حکم ہے, خیرات کی بات آتی, تو ایمان والے کی عادت میں ہوتا ہے وہ خرچہ کرتا ہے, صدقات کرتا ہے, مولا کو راضی کرتا ہے اپنے صدقات اور خیرات اور زکات سے. اور آگے کیا فرماتے ہیں, نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا, بلا شبہ یہ منافق بڑے ہی نافرمان. اب یہ تیسری جو علامت بتائی گئی, اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. اللہ کو کیسا بھلا دیا انہوں نے, اللہ کو اس لیے بھلا دیا جو اللہ تعالیٰ حکم دیا ان کو نیکی کرنے کا اور برائیوں سے روکنے کا, جو اللہ تعالیٰ مرضی رکھے اس کا الٹا کر رہے. اللہ حکم دیا مال خرچ کرنے کا, یہ مال کو اپنی مٹھیوں کو بند کر رہے. اللہ حکم دیا نیکیوں کا حکم دیو, برائیوں سے روکو, تو یہ اس کا الٹا کر رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کو بھلا دیا مطلب اب اللہ کی غلامی نہیں کر رہی ہے, اب نفس کی غلامی میں لگے ہوئے, دنیا کی غلامی میں لگے ہوئے, دنیا کو راضی کرنے میں لگے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا, بلا شبہ یہ منافق بڑے ہی نافرمان. پھر کی مذہبت میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ کی نظر میں منافق کیا ہے, یہ نافرمان ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ اب ان کی سزا بتا رہے. اب جس کا ظاہر اور باطن الگ الگ ہو جاتا ہے, جس کی زبان پہ کچھ الگ, دل میں کچھ الگ, اس میں فرق جب ہو جاتا ہے, اس کی نیتیں خراب ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا, یعنی جو منافق مرد ہوتے ہیں, منافق عورتیں ہوتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں, یہ دوزخ کی آگ کا وعدہ ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ منافق مرد اور منافق عورتوں کا وعدہ فرما رہے. کیا فرما رہی, اب یہ کون ہے, یہ جو مٹھی کو بند کرتے, مال خرچہ نہیں کرتے, بخل کرتے, نیکی کا حکم نہیں دیتے, برائیوں سے نہیں روکتے. تو یہ ان کی علامت ہے جس کے اندر ہوتی ہے, جس کی ظاہر اور باطن کچھ الگ ہوتا ہے, زبان پہ کچھ, دل میں کچھ الگ ہوتا ہے, جس کے نیتیں خراب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ان کو وعدہ کیا ہے, اللہ کا وعدہ کیا ہے, جس سے اللہ کا وعدہ کیا ہے, ان کو دوزخ کی آگ کا وعدہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. پہلے کیا فرمایا, منافقوں کے لیے فرمایا, اور اس کے بعد کافروں کے لیے فرمایا, مطلب کفر کرنے والے اور نفاق کرنے والے, پہلے منافقوں کے لیے فرمایا, کیونکہ منافقین جو ہے وہ کافروں کے بھی نیچے رہیں گے جہنم میں. تو منافق سب سے نیچے تہے میں رہیں گے. تو ان کو اللہ کا وعدہ کیا ہے, ان کو کافروں کو اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں موانیات ایمان سے بچائے, کفر سے, شرک سے, نفاق سے, ارتداد سے ہماری حفاظت فرمائے, اور خاتمہ ہمارا جو نا بغیر جو نا خاتمہ ہمارا خیر پہ ہو جائے, ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہو جائے. تو بار بار ہم کو دعا کرنا ہے. تو اللہ کا وعدہ کیا ہے, ہمیشہ ان میں رہیں گے, ان کے لیے کافی ہے, ہمیشہ رہیں گے, وہی ان کے لیے کافی ہے, یعنی دوزخ ان کے لیے کافی ہے, اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے.
اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مطلب اصل جہنم کیا ہے؟ اصل جہنم انسان کے لیے یہی ہے کہ ابھی تو مرا نہیں ہو رہے، مگر اصل جہنم کیا ہے؟ دل کی ناپاکی اصل جہنم۔ دل میں جو بدبختی ہے، دل میں جو غیر پر یقین ہے، دل میں جو ہرس ہوس لالچ شہوت جو ہے، اصل دوزخ تو یہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو آگے کا بھی بتا رہے ہیں کہ آخرت میں وہ ہمیشہ جو ہے نا جہنم میں رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا خالق اور مالک ان پر لعنت کرا تو سن لیا، تو لعنت ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہماری زبان اور ہمارا دل، ہم زبان سے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، ہم دل سے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، اور ہماری روح بھی یہ گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم گواہی دینے والے بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا مومن اور منافق کے بارے میں سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں مومن اور منافق کے بارے میں ایک احادیث لے کے آتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سے مومن، اور اس حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن ہوتا ہے منافق ہوتا ہے، اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلا فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حدیث کو لے کر کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ نماز اور روزے کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، اس کی جو ہمت ہوتی ہے وہ نماز اور روزے کے عمل صالح کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ پہلا فرق جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بتاتے ہیں کہ ایمان والا کیا رہتا ہے، اس کی توجہ کیا رہتی ہے کہ وہ اپنی نماز کو اپنے روزے سے مولا کو راضی کرے، کیونکہ ایمان والا کیا ہوتا ہے اپنے عمل کو عمل صالح بناتا ہے، اس میں اخلاص لاتا ہے، اس میں ایمان والے کی صفت اس میں پیدا کرتا ہے، اللہ سے رجوع ہو کے۔ تو ایمان والا کیا ہے نماز اور روزے کی طرف اس کی توجہ، اس کا دھیان بے فکر نہیں رہتا انہیں، اور جو منافقین رہتا ہے اس کی توجہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کھانا پینا، جانوروں کی طرح کھانا پینا اس کی مقصد ہوتا ہے، جانوروں کی طرح اس کی جو ہے نا توجہ ہوتی ہے۔ اور دوسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی مصروفیت اور جو منافق ہوتا ہے اس کی مصروفیت میں فرق ہوتا ہے۔ جو ایمان والا جو مومن ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، جس کی زبان اور دل ایک ہوتی ہے، وہ اس کی مصروفیت کیا ہوتی ہے خرچ کرنا اور بخشش مانگتے رہنا۔ ایمان والا کیا ہوتا ہے ہم دیکھیں ہم کیا مانگ رہے مولا سے، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری مصروفیت کیا ہے۔ ہمارے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی مصروفیت کیا ہے، ایمان والے کی مصروفیت خرچ کرنا۔ ہم قرآن میں اسے بھی دیکھیں کہ منافقین کون ہوتے ہیں کہ بخل کرتے، اپنے ہاتھوں کو بند کرتے، جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہم سوچتے، اب کسی کو دینے کی بات آتی ہے، کوئی پوچھتا ہے تو ہم سوچتے، چار بار سوچتے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ خرچہ بھی کرتے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی اس کی ترغیب بھی دیتے اور لوگوں کو ترغیب دلاتے خرچہ کرنے کی، کہ یتیم کے لیے مال خرچ کرو، لوگوں کے لیے مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں مال لگاؤ، ایمان والے کا جو نہیں علامت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایمان والا کون ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اس کی جو مصروفیت ہوتی ہے خرچ کرتے رہنا اور بخشش مانگتے رہنا، یہ کام میں لگے ہوا رہتا ایمان والا کہ خرچ کرنا، مولا کو راضی کرنا، بخشش مانگنا، اور اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی بخشش مانگ لینا، اپنی بخشش بھی مانگتا دوسروں کی مدد۔ اور جو منافقین ہوتے ہیں وہ نہ خرچ کرتے ہیں نہ بخشش مانگتے، ان کی مصروفیت کیا ہوتی ہے وہ ہرس میں لگے ہوئے رہتے ہیں، حواس پہ لگے ہوئے رہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے ان کے اندر بخل ہوتا ہے، وہ سوچ اللہ کی مرضی پر جو نا غور و فکر نہیں کرتے، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اپنی مرضی اپنی خواہشات کو کیسا رکھے، مطلب ہرس اور ہوس میں یہ ان کی مصروفیت ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں مومن کی تمام امیدیں جو ہوتی ہے اللہ سے ہی ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں ہماری امیدیں کس سے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں ہوتی، اللہ سے ہی ان کی امید ہوتی ہے۔ اور جو منافقین ہوتے ہیں ان کی جو امیدیں ہوتی ہے اللہ کے علاوہ ہر مخلوق سے ان کی امید ہوتی ہے، اس سے یہ مل جاتا، اس سے یہ مل جاتا، انہیں میں کو یہ دیتا، انہیں میں کو یہ کرتا، اس سے میں کو یہ فائدہ، اس سے میں کو یہ دوسرا۔ یہ ایمان والے کا کام نہیں، منافقین کا عمل ہے، اس کے دل کا عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں جو ایمان والا مومن ہوتا ہے، مومن جو ہمیشہ جو ڈرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا، اور جو منافق ہوتا ہے اللہ کے علاوہ ہر چیز سے وہ ڈرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ منافق جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا، اور جو مومن ہوتا ہے اس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دین کو مال سے مقدم سمجھتا، مطلب مال ہوتا ہے، ہم کیا ہے مال کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتے، دین کی محفلوں کو چھوڑ دیتے، ذکر کو چھوڑ دیتے، مولا کو بھول جاتے۔
ایمان والا جو ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کو مال سے مقدم، جب مطلب جو پریورٹی دیتا ہے وہ دین کو دیتا، مال کو نہیں دیتا، مال کی طرف نہیں بھاگتا ہوں، پہلے دین دیکھتا ہوں، دین دیکھتے پھر دین کے تحت پھر کام جو نا مال کو کماتا۔ اور جو منافق ہوتا ہے اس کی جو پریورٹی ہوتی ہے وہ دین نہیں ہوتی، اس کی پریورٹی مال ہوتی ہے، مطلب مال سے محبت ہوتی ہے اور مال کمانے کی ہرس ہوتی ہے، مال کمانے کی ہوس ہوتی ہے، جمع کرنے کی ہوس ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے، اور خرچہ نہیں کرنے کی یہ بھی ہوس اور شہوت ہوتی ہے کہ بھائی اور جب جمع کرتے رہتا خرچہ نہیں کرتا، اور ہونا کی لالچ اس کے اندر ہوتی، مطلب اس کی امیدیں بھی مخلوق سے، خوف بھی مخلوق سے ہوتا ہے، ڈرتا بھی مخلوق سے ہے، اور مال کو مقدم رکھتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والا جو مومن ہوتا ہے وہ نیکی کرتا اور روتے رہتا، مطلب انہیں نیکی کر کے روتا، اور جو منافقین ہوتے ہیں گناہ کر کے خوش ہوتے۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں مطلب کیا ہے، کوئی کر رہا ہے تو یہ نفاق والے کی علامت فرمایا سرکار۔ ایمان والا کیا کرتا ہے، نیکی کر کے بھی جو ہے نا روتے رہتا، کہیں میری نیکی ضائع نہ ہو جائے، کہیں مولا اس سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس میں کوئی کوتاہیاں نہ ہو جائے، مطلب وہ غور و فکر میں لگا۔ وہ بھی عبادت ہوتی ہے، مومن کا معاملہ بتایا سرکار کہ نیکی کرنے کے بعد بھی، روزہ رکھنے کے بعد، نماز رکھنے کے بعد، حج اور صدقات کرنے کے بعد وہ روتے رہتا ایمان والا، روتے رہتا۔ رونا کیا ہوتا ہے اس کا، کہیں یہ نیکی برباد نہ ہو جائے، کہیں یہ نیکی میں اخلاص جو نا نکل نہ جائے، وہ فکر میں رہتا، مطلب وہ بھی نیکی بھی اس کی بات، نیکی بھی کرتا، پورے کام بھی کرتا، کام کرنے کے بعد بھی اس کو ہیبت ہوتی ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں مولا ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں مولا کی جو نعمتوں کا جو ہے نا غلط استعمال نہیں کرا، یہ اس کی فکر اس کو۔ لیکن منافق کیا ہوتا ہے، نیکی کر کے روتا نہیں، نیکی کر کے جو نا اس کو تکبر آتا، گھمنڈ کرتا، اور جو گناہ کر کے اس کو خوشی ہوتی، مطلب اس کا الٹا وہ کرتا ہوں۔ اور ایمان والے کی جو پسند ہوتی ہے، ایمان والا کیا پسند کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن ہوتا ہے وہ تنہائی کو اور خلوت کو پسند کرتا ہے، مطلب اس کی پسند میں کیا ہے، تنہائی ہونا، خلوت ہونا اس کو، کہ تاکہ انہیں مولا کو جو نا منا سکے، اپنے دل کی بات مولا سے کر سکے۔ اور جو منافقین ہوتے ہیں ان کا عمل کیا ہوتا ہے، ان کی پسند کیا ہوتی ہے کہ میل جول کرنا، بھیڑ بھاڑ ان کو پسند ہوتی ہے، مطلب بھیڑ مل جائے، جو نا میل جو لوگ مل جائیں ان کو، اور وہ جو نا واہوائی کی محفلوں میں ہو جائے، مطلب جو اللہ کی منشا کے خلاف محفلیں وہاں جانا، اور اپنی اوقات کو خراب کرنا، اپنے ذہنوں کو خراب کرنا، اپنے عقیدوں کو خراب کرنا یہاں پر، یا اپنی بات کو منوانا۔ تو یہ منافقین کیا ہوتے ہیں، یہ خلوت کو نہیں، یہ جلوت کو پسند کرتے ہیں، بھیڑ بھاڑ کو پسند کرتے ہیں، اور میل جول کو پسند کرتے ہیں۔ ایمان والے کی پسند کیا ہوتی ہے، وہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی پسند تنہائی ہوتی ہے، اس کی پسند خلوت ہوتی ہے۔ اصل تنہائی کیا ہے، اصل تنہائی یہ دل کی تنہائی ہے کہ مولا کو بندہ یاد کرے، یہ بات ہی نہیں تنہائی کہ مولا سے بندہ جو ہے نا لوگوں میں رہتے ہوئے بھی مولا کو یاد کرے کہ میرا حاجت روا اللہ ہے، میرے کو دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھ ہے، میری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں، میری ہر حاجت، یہ بندہ یہ جو کنیکشن ہے یہ کنیکشن کو پسند کرتا۔ اور ایمان والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن ہوتا ہے، یہ قرآن کی آیت بھی جو ہے کہ ایمان والا نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا، اور منافق اس کا الٹا کرتا، وہ نیکی کا حکم نہیں دیتا، الٹا کرتا برائی کا حکم دیتا، اور برائی سے روکتا نہیں، انہیں برائیوں سے جو نا برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ تو ایمان والا نیکی کا حکم دے رہا اور برائیوں سے روک رہا، اور منافقین اس کا الٹا کر رہا، نیکی کا حکم نہیں دے رہا، انہیں برائیوں کا حکم دے رہا، اور برائیوں سے روکتا نہیں، برائیاں کرنے کا حکم دیتا۔ تو ہم دیکھیے ہم کدھر آ رہے ہیں، ہم ایمان والوں کی لسٹ میں ہیں اور منافقین۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بتایا یہ جو ایمان والے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ بوتا ہے، یعنی وہ جو بیج کو بوتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا ہو، مطلب فصل کی بربادی سے ڈرتا ہے، مطلب ایک عمل کرتا انہیں نماز روزہ زکات حج کی جو نا فصل ہوتی ہے ایمان کے تحت کرتا، اپنے فکر مند رہتا، ڈرتا کہ مولا اس کو قبول کرتے گی نہیں، وہ فکر کرتا ڈرتا ہونے کہ میں مولا کی مرضی سے کرا یا میں اپنی مرضی سے کرا، میں اپنی خواہشات رکھا یا مولا کی چاہت کو رکھ، وہ اللہ کے رسول کے طریقے پہ کرا یا اپنے طریقے پہ، مطلب وہ ڈرتا کہیں اس میں ملاوٹ نہ آ جائے، کہیں اس میں بندگی آئی یا گندگی آئی، وہ غور و فکر کرتا ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ کیا ڈرتا ہے، اس کو نیکی جو ہے نا، جو نیکی کرتا روتا تو نہیں انہیں، مگر وہ کیا ہوتا ہے جو فصل ہوتی ہے اس کی تو برباد ہو چکی ہوتی ہے، فصل اجڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کی فصل رہتی نہیں اس کے پاس، مگر فصل اڑنے کے باوجود بھی جو کاٹنے کی اس کو امیدیں رہتی، مطلب رہتا کچھ بھی نہیں اس کے پاس،
بڑے بڑے چیزاں مطلب بڑے بڑے چیزاں انہیں بغیر اخلاص کے، بغیر محبت کے، بغیر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے اس کے پاس عمل ہوتا ہے، مگر انہیں کیا سمجھتا ہے، اس کو میں بہت چیزاں کر لیا سمجھتا، اور وہ اس کی امید کیا رہتی، کاٹنے کی امید رہتی۔ برباد فصل کاٹی نہیں جاتی، برباد فصل جو ہے نا قبول نہیں کی جاتی۔ یہ ایمان والے کی فصل ہوتی ہے کہ ایمان والا فصل بھی اس کی اچھی ہوتی ہے، مگر ڈرتا کہ یہ کہ میری جو فصل ہے برباد نہ ہو جائے، کہیں یہ برباد والی فصل۔ اور منافق جو ہے نا کچھ کرتا نہیں، فصل اس کے پاس خراب رہتی، انہیں سوچتا، انہیں کیا کرتا، انہیں کاٹنے کی امید ہے اس کو رہتی کہ میں یہ فصل سے کیسا فائدہ اٹھا، حالانکہ اس کے کچھ فصل رہتی نہیں، مطلب اس کی فصل برباد رہتی، برباد ہونے کے باوجود بھی کاٹنے کی جو ہے نا اس کو تمنا رہتی، چاہت رہتی، اب میں اس کو کاٹوں، مگر رہتا کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ تو ایمان والا مومن یہ تو ہمارا کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ زبان اور دل کو درست کرنے کے لیے ہمارے دل میں یہ بات بٹھانا کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا مالک ہے۔ ہم جو زبان سے بول رہے ہیں، اولیاء اللہ ایک مثال دیتے ہیں، حضرت شقیق رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے، آپ فرماتے ہیں کہ جو اکثریت مسلمانوں کی ہے کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، تین باتیں جو ہے نا، اکثر لوگ تین باتیں جو ہے نا صرف زبان سے کہتے ہیں، مگر اس کا عمل ان کے خلاف، اس کا عمل جو ہوتا ہے اس کا الٹا کرتے ہیں۔ زبان سے تو بولتے وہ باتیں، مگر جب عمل کی بات آتی ہے تو اس کا الٹا کرتے ہو، اس کے عمل اس کے خلاف کرتے، اس کا اپوزٹ کرتے۔ اب وہ تین باتیں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات حضرت شقیق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے لوگ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لوگ زبان سے تو کہتے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مگر کام غلاموں جیسے نہیں کرتے، بلکہ آزاد کردہ جو بندے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے چلنے والے بندے ہوتے ہیں، ان کی طرح کرتے۔ ایک جگہ غلام ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، جو ہوتا ہے غلام کو کون کہلاتا ہے؟ جو اپنی مالک کی مرضی پہ چلتا۔ تو آپ فرماتے ہیں اکثر لوگ جو کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا حاجت روا ہے بھائی، مگر کام اپنی مرضی کے کرتے، بندے بولتے اپنے آپ کو، مگر کام کیا کرتے؟ جو بندوں کا کام ہوتا ہے بندوں کا کام نہیں کرتے، مالک کا کام ہوتا ہے مالک کا کام کرنے جاتے۔ تو آپ فرماتے جیسا آزاد کرا ہوا جو غلام ہوتا ہے انہیں اپنی مرضی پہ چلتا، مسلمان بھی زبان سے بولتا اللہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، مگر بندگی کی جب بات آتی ہے، اس کی مرضی کی بات آتی تو اپنی مرضی کو رکھتا ہوں۔ مطلب بات کیا ہے؟ غلاموں جیسی بات کر رہا، مگر عمل اس کا الٹا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ہم بھی آج بولتے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، مگر کیا کرتے؟ اپنی مرضی رکھتے، اپنی چاہت رکھتے، اپنی خواہشات رکھتے۔ بندہ وہ ہوتا ہے، مملوک وہ ہوتی ہے، حاجت مند وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو کبھی نہیں رکھتا، اللہ کی مرضی کو رکھتا۔ تو اللہ کے بندے ہیں بولنا آسان ہے، اور ایمان والا کیا کرتا؟ بندہ بولتا نہیں، بندہ بن کے دکھاتا انہیں، بندہ بولتا نہیں انہیں، بندگی کو کرتا۔ اور جو ایمان والی کے علامہ سرکار کیا فرمائے؟ بندگی کر کے انہیں روتا آیا میں میری سے بندگی میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، بندگی میں کیا کیا کر دیا، بندگی میں مولا کو خوش کرایا، مخلوق کو خوش کرا۔ تو ہم بول رہے ہیں آج بھی ہماری زبان سے کہ ہم بندے اللہ کے، مگر ہمارا عمل کیا ہے؟ آپ یہی تو آپ یہ جو آپ کا قول ہے حضرت شقیق رحمت اللہ علیہ کا پرفیکٹ میچ ہو رہا، ہم بول رہے ہیں مولا کے بندے ہیں، مگر کام غلاموں جیسے نہیں کرتے، بلکہ آقاؤں جیسے کام کرتے، کام غلاموں جیسے نہیں کرتے، جیسا آزاد جو بندے ہوتے ہیں اپنی مرضی پہ چلنے والے اس کی طرح ہم کرتے۔ تو ہم دیکھیں ہم اللہ مالک ہے بول رہے ہیں، تو ہمارا زبان پہ ایک، دل میں ایک، زبان اور دل جب الگ الگ ہو جاتی ہے، سزا کیا ہے؟ بے شمار سزائیں، ہمیشہ کے لیے جہنم، اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ نافرمانوں میں لکھ لیتا ہم لوگوں کو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کرے، اپنے نیکوکاروں میں بنائے اور نیکوکاروں میں اٹھائے۔ دوسری بات حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زبان سے تو کہتے مگر اس کا الٹا عمل ہے، یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو نا لوگ تو کہتے ہیں اللہ ہمارا رازق ہے، جب اللہ رازق ہے کہتے، مگر ان کا دل سکون کب پاتا، ان کا دل مطمئن کب ہوتا؟ جب تک وہ دنیا اور دنیا کا مال نہیں جمع کر لیتے، جب تک دل سکون میں نہیں آتا۔ مطلب آپ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تو بول رہا اللہ رازق ہے، تو جب رازق ہے بول دیا تو مرزوق بن جا اور بے فکر ہو جا۔ جب میں بول دیا اللہ میرا مالک ہے، اللہ رازق ہے، تو بندہ کیا کرتا؟ بے فکر ہو جاتا ہے، اللہ میرا مالک ہے، میں میرا کام جو کرنا ہے کرتا ہوں، حکمت کو پوری اپناتا ہوں، وہ دینا نہیں دینا اس کی بات، اور یقین کرتا ہوں اللہ میرے کو دیتا اور بے فکر ہو جاتا۔ آپ فرماتے زبان سے تو بندے کہہ رہے ہیں اللہ میرا رازق ہے، مگر مطمئن دل خوش سکون میں کب پاتا ان کا؟ جب دنیا آ جائے، دنیا کا سامان آ جائے، دنیا کا متاع آ جائے، تو جب دل سکون میں آتا۔ اللہ رازق ہے بلکہ دل میں سکون نہیں ہے، ہمارا یہ عمل ہو گیا آج۔
اللہ رازق ہے، اللہ مجھے رزق دیتا، کھلاتا پلاتا، رزق بول دو کیا ہم وہ چیز ہم کھانے پینے کو رزق سمجھتے ہیں، ہر وہ چیز جس کی ہمیں کو ضرورت ہے وہ ہمارا رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ تعلق سے لے کے طلبے تک رزق ہی رزق دیا ہمیں، ان گنت رزق دیا، یہ آنکھوں میں بصارت، کان میں سماعت، زبان پہ جو کلام، یہ ہمارے اندر حیات، یہ ہمارے خون کا دوڑنا، ہماری جو صحت ہے، بیماری سے بچانا، حادثات سے بچنا، تمام چیزیں رزق ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں بندہ بول رہا اللہ میرا رازق ہے مگر اس کا عمل اس کے خلاف ہے، دل اس کو سکون، اللہ راضی ہے مطلب سکون میں آ جانا نا بندہ، مطلب دیو یا نہ دو، مال ہو یا نہ ہو، بندہ بے فکر تھا، اللہ میرا رازق ہے بھائی، اللہ میرا مالک ہے، میرے کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ فرما رہے ہیں بندوں کا عمل الٹا ہے، ان کا سکون کہاں ہے؟ مال میں ہے، مال جمع کرنے میں، دنیا میں، دنیا جب آ جاتی ان کو سکون ملتا، مطلب دنیا کو معبود، دنیا کو حاجت روا۔ تو دوسری علامت بتائے زبان پہ ایک، دل میں ایک بات، اور تیسری علامت آپ فرماتے ہیں کہ بندے کہتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، ہمارے کو ہر ایک کوئی کہتا ہے مرنا ہے بھائی، مرنا ہے آج تو کل مرنا ہے، کیسا بھی مرنا ہے، یہ ہم اکثر بات سنتے ہیں، مرنا تو ہے بھائی، مرنا تو ہے، مگر آپ فرماتے ہیں ہمارے کام، ہم زبان سے تو بولتے ہیں ہمارے کو مرنا ہے، مگر ہم کام ایسے کرتے کہ جیسا مرنا ہی نہیں، مطلب کام ایسے کرتے، مرنے والا جو یقین جس کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری میں گزارتا، اللہ کو راضی کرنے میں گزارتا، اللہ کو خوش کرنے میں گزارتا، مگر ہمارا عمل جو دکھا رہا ہے، جو زبان جس کا ایک دل ایک الگ ہونے سے کیا ہو رہا ہے، زبان پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، دل میں کلمہ نہیں اترنے کی وجہ سے کیا ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمارے کو مرنے کے بعد کا یقین نہیں ہے، زبان سے ہم بول رہے ہیں ہمارے کو مرنا ہے، مگر ہمارا عمل کیا ہے، کام ایسے کیسے کر رہے ہیں کہ مرنا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، انہیں مرتا، انہیں مر گیا، انہیں مر گیا، انہیں مر جاتا، بول رہے ہم بول رہے فلاں مر گیا، فلاں مر جاتا، فلاں انہیں کا ختم ہو جاتا، مگر ہماری جب بات آتی ہے ہمارے کو دل میں فکر ہی نہیں ہے مرنا ہے، فکر ہوتی، یقین ہوتا تو ضرور اس کی تیاری کرتے، فکر ہوتی جو ضرور، فکر ہوتی دل میں یقین ہوتا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، نیکی کا حکم دیتے، اپنے آپ کو حکم دیتے، پہلے اپنے آپ کو برائی کا جو نا برائی سے روکتے، پھر لوگوں کو بھی حکم دیتے، لوگوں کو بھی روکتے، گھر والوں کو حکم دیتے نیکی کا اور برائیوں سے روکتے، اگر ہمارے پاس کیا ہے ہم الٹا کر رہے ہیں، ہم برائیوں کا حکم دے رہے ہیں اور نیکیوں سے روک رہے ہیں۔ آخر میں مولا سے دعا ہے کہ سب سے پہلے تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے، ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اس میں جو بھی غلطیاں ہوگی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل پہ بس مولا درگزر فرما، بخش دے ہم سب کو خاتمہ خیر پہ قطع ایمان کی دولت سے بالا فرما، نفاق کفر شرک ارتداد کی بیماریوں سے، یہ موانعات ایمان سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حفاظت فرما، اللہ دعا دین کے تحت زندگی گزارنے والا بنا، جو نفاق کی جو علامت ہے، کفر کی جو علامت ہے، شرک اور جو ہے نا تمام جو دل کی بیماریوں کی علامت ہے اس سے ہمیں دور فرما، ایمان والوں کی علامت ہمارے اندر پیدا کرتے مولا، ایمان والوں کا عمل ہمارے اندر پیدا کرتے مولا، دعاؤں قبول فرمانے والا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله۔